حضرت بچے کا نام عجیب الرحمن رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ شرعاً کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ناموں پر رکھا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین جو نام ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر 3 بچے ہوں، کتنے ہوں جی؟ 3 بچے ہوں، ان تینوں کے نام اگر یہ ہوں، پہلے بچے کا نام محمد، دوسرے کا نام احمد، تیسرے کا نام حامد یا محمود، حامد ہو یا محمود ہو، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس گھر کے اندر 3 بچے ہوں، کتنے؟ 3 بچے ہوں، اور ان 3 بچوں میں سے کسی ایک بچے کا نام بھی مجھ محمد کے نام پر نہ رکھا ہوا ہو تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو 3 بیٹے دیے ہیں، باقی جو نام آپ اسلامی رکھتے ہیں بھلے جو بھی رکھے نام، لیکن اسلامی نام ہو بامانہ ہو، لیکن کم از کم ایک بچے کا نام محمد ضرور ہو۔ اگر 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اگر آپ 3 بچوں میں سے ایک بچے کا نام بھی محمد، احمد، حامد، محمود اور علی رکھیں گے تو یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ یہ نصب کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بچوں میں سے کسی بچے کا نام محمد رکھا، اب اس بچے کو گھر کے اندر عزت دی جائے، عزت دی جاتی ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ جب وہ محفل میں آتا ہے لوگ اس کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، لوگ اس کو اکرام کے ساتھ بٹھاتے ہیں، وقار کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مجھ محمد کے نام کی وجہ سے اس کی عزت ہو رہی ہے، اس کا اکرام ہو رہا ہے، اس کا اعزاز ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے۔ کل میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اور ایک تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا، این المحمدیون، کہاں ہیں محمد نام کے لوگ؟ کہاں ہیں محمدی؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے؟ این المحمدیون، جب سارے کے سارے لوگ جن کے نام محمد ہوں گے، احمد ہوں گے، حامد ہوں گے، محمود ہوں گے، یہ آ جائیں گے، فرشتے ان کو لے کے آئیں گے حساب و کتاب کے لیے، نامہ اعمال کے پاس، ترازو کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ان کے نامہ اعمال کو مت کھولو، ان کے نامہ اعمال کو مت کھولو، ان کا اعمال نامے کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نام محمد ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آج اس روز محشر اور اس عام مجمع کے اندر جہاں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، کسی کافر کے سامنے، کسی غیر مسلم کے سامنے میرے محبوب پیغمبر کے نام کے پر رکھا ہوا نام محمد نامی کسی شخص کے اعمال نامے کو کھولا جائے اور میرے محبوب پیغمبر کی جو ہے نا کہ نام کی بے عزتی ہو، بے اکرامی ہو، یا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اعمال نامے کو لوگوں کے سامنے اور غیر مسلموں کے سامنے کھولا جائے۔ اس لیے ان کے اعمال نامے کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ ان کو بغیر حساب کتاب کے، بغیر ان کا اعمال نامہ دیکھے ہوئے ان کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ اور ایک اور وظیفہ بھی بتا دوں آپ کو، پہلے بھی کئی دفعہ شاید بتا چکا ہوں میں، اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہوتی، نرینہ اولاد، اور نرینہ اولاد کا خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے، تو جو ہی بیوی کو یعنی ماں کو حمل ٹھہر جائے تو وہ یہ نیت کر لے، دونوں میاں بیوی نیت کر لیں کہ یہ جو حمل ٹھہرا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں نرینہ اولاد عطا فرمائی تو انشاءاللہ ہم اس کا نام محمد رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس حمل کو ضرور نرینہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نواز دیں گے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، عجیب بات یہ ہے کہ لوگ ان اسلامی ناموں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے نام رکھتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر جو نام آتے ہیں
ڈراموں میں جو نام آتے ہیں، اداکاروں کے جو نام آتے ہیں، فنکاروں کے جو نام آتے ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ اب گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی ایک بحث چلی تھی، یہ جو افغانستان کی کرکٹ ٹیم کا کھلاڑی ہے محمد نبی، تو اس کے اوپر علماء کرام کے بڑے فتوے بھی آئے، آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیوز اور وہ بحث آپ نے سنی ہوگی کہ محمد نبی نام رکھنا یہ شرعاً کیسا ہے، بحث چل پڑی۔ تو علماء کرام نے باقاعدہ فتویٰ دیا اس پر، اور فتویٰ تو پہلے سے موجود ہے لیکن لوگوں کے سامنے اب آیا کہ محمد نبی نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ لغوی اعتبار سے نبی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بلند مرتبہ، بلند مرتبے والا، عزت والا، شان والا، لیکن اصطلاحی معنی نبی کا پیغمبر کے معنی میں آتا ہے، رسول کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس لیے لوگ جب پکارتے ہیں تو وہ پھر پورا محمد نبی نام کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ وہ نبی نام کر پکارتے ہیں، نبی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو اس لیے محمد نبی نام رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، شرعاً یہ بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے۔ اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن لوگ ایسا نام رکھا جائے کہ جس کو لوگ صحیح طرح کر کے پکاریں۔ اب یہ جو سوال کے اندر پوچھا گیا ہے کہ عجیب الرحمن، عجیب عین کے ساتھ پوچھا گیا ہے، یہ اگر عجیب ہوتا، اجیب ہوتا تو پھر سمجھ میں آتی بات۔ اجیب تو قبول کرنے کے معنی میں ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے اپنی دعا کے اندر تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، قبول کرنے کے معنی میں ہے، جواب دینے کے معنی میں ہے۔ لیکن یہاں عجیب لکھا ہوا ہے، عجیب الرحمن نام رکھنا کیسا ہے؟ تو یہ نام بالکل درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے نام رکھنا، کیونکہ اس کا نہ کوئی معنی بنتا ہے۔ اس کا معنی رحمان عجیب ہے، یعنی تمہارا رب بڑا عجیب ہے، لوگ ایسے ہی بولیں گے نا، عوام الناس ہے، عوام الناس تو بھی ایسے ہی پکارتی ہے، پھر لوگ تو نام صحیح طرح پکارتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اگر آپ کو نام رکھتے ہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں، اور اگر کوئی آپ نے دوسرا نام رکھنا ہے تو وہ بھی نام ایسا ہو کہ جس کا کم از کم معنی ضرور ہو، کم از کم اس نام کا معنی ہو، وہ بامعنی نام ہو، کیونکہ نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس نام کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اوپر۔ تو نام یا تو علماء اکرام سے پوچھ کر، ائمہ اکرام سے پوچھ کر رکھیں، یا کم از کم آپ خود اپنی معلومات کے مطابق جو اسلامی نام ہے وہ رکھیں، اور غیر اسلامی ناموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔